اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین حجت دورہ مشکل کشائے کائنات جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہستی سرکار حجت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ بقیت اللہ ٹی وی پر دیکھنے والے سننے والے احباب سے ہے کہ خواہش ہے کہ اس چینل کو بقیت اللہ کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ہماری گفتگو پہنچے۔ امام زمانہ اولین اور آخرین میں جہان کائنات میں یہ عظیم اور بڑے سرداروں میں سے جیسے علامہ محمد باقر مجلسی اور دوسرے عظیم فقہاء علماء محققین نے روایت کو نقل کیا کہ سید الانبیاء نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب فاتت الجنت انا و حمزہ و جعفر و علی والحسن والحسین والمہدی۔ فرمایا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو نبی نے جنت کے سرداروں کی لسٹ لائن فہرست بیان کی تو فرمایا ان میں پہلا میں، پھر حمزہ، پھر جعفر، پھر علی، پھر حسن حسین اور پھر مہدی، یعنی اولاد عبد المطلب میں جنت کی سرداری کا آغاز مصطفیٰ سے، ان سرداروں کی انتہا کا نام مہدی آل محمد۔ دوسری روایات میں ایک روایت کے مطابق یہ بھی وارد ہے المہدی طاؤوس لأہل الجنہ، جنت میں جتنے سردار عام خاص چھوٹے بڑے لوگ ہوں گے چہرے کے خط و خال اور نین نقش کے لحاظ سے امام زمانہ سب سے زیادہ حسین نظر آئیں گے۔ حضرت حجت کا غیبت کبریٰ کے اس دور میں فیض عام جاری ہے۔ یہ اپنی بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ چلتے ہوئے دریا سے پانی نہ پئیں اور پیاسے رہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی کہ جن کو دعا اللہ کل ولی کر یا دوسری دعائیں اس کرونا کے ماحول میں بھی یاد نہیں، ان سے بڑا مردہ آدمی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ بیر معطلہ قرآن میں سرکار حجت سے اور ظہور اطہر کے بعد ماء معین، بیر معطلہ وہ پانی جو کو لوگ نہ پیتے ہو حالانکہ مفید ہو، اور ماء معین وہ پانی جس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کچھ افراد جو ربط کرتے ہیں اس ولایت عصمت و طہارت کے دریا کی طرف تو ان کے لیے یہ ماء معین ہے۔ جیسا کہ جنت المأویٰ میں محمد عاملی کا واقعہ ہے، وہ خود نقل کرتے ہیں کہ وہ زیارات کے لیے خراسان مقدس رضوی مشہد مقدس میں گئے، زیارت کی، پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے، قافلے آئے، قافلوں کے ساتھ نہ چلے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ میری بدحالی، حالات کی تنگی، پیسے کا نہ ہونا تھا، لیکن بالآخر میں پلٹنا تو تھا، سخت سردی، ساتھ نہ پیسہ ہے نہ زیادہ راہ ہے، مشہد سے چل پڑے۔ ظاہر ہے جس کی جد کی زیارت کر کے جا رہے ہیں اور مشکل حالات میں وہ بے وارث تو نہیں چھوڑتا، کچھ مشکلات امتحان بھی ہوتی ہیں، کچھ تقرب اور استغاثے کا سبب بھی بنتی ہے۔ بہرحال جیسے میں چل پڑا محمد عاملی کتاب جنت المأویٰ، فرماتے میں چل پڑا، سخت سردی تھی، جنت
مشہد سے کافی دور ایک جنگل میں سے میرا گزر ہوا۔ آخر میری حالت یہ تھی کہ پیاس اور بھوک کا غلبہ تھا۔ یعنی محمد عاملی کی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے جانے کے بھی نہیں، آگے جانے کے متعلق بھی تصور ہے کہ بھوک کی بھی شدت، پیاس کی بھی شدت، جنگل، جانوروں کا بھی ڈر۔ محمد عاملی کہتے ہیں میں نے سوچا اور تو کچھ نہیں، صحرا میں نظر کی تو کوئی نہ پھل تھا، نہ پھلدار درخت، نہ کوئی معقول جھاڑی، حنظل کڑوا ایک قسم کا پودا اور اس کا پھل، اسے شاید ہماری سرائیکی زبان میں کوڑتما یا اردو میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہیں، جن کے بہت ہی کڑوا کا۔ پیاس اور بھوک کی شدت کے بعد میں نے کوشش کی کہ حنظل کو اٹھا کے کھاؤں، میں نے منہ میں ڈالا لیکن اتنا کڑوا تھا کہ میں کھا نہ سکا، پھینک دیا۔ بڑا پریشان ہوا، پریشانی میں مزید چلا، مزید چلتے چلتے ایک پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا، چشمہ جاری ہے۔ پہلے تو وہاں کہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ چشمہ، چلنے والے اس کا پانی پیا، انتہائی میٹھا، زبردست، لیکن بھوک کا کیا کرے، پانی تو پی لیا، بھوک کی شدت ہے۔ پھر طویل سفر تھا جنگل کا، چل پڑا۔ یاد رکھیں یا صالح یا با صالح، یا امام زمانہ کی یاد ہو تو مشکل ترین حالات میں بھی زندگیوں کے مشکل کشائی کی وجہ سے بڑا کام چل گیا۔ میں اپنی عقید کی لائف کو دیکھتا ہوں کہ ظاہری طور پر امکانات مولویت اور کام کرنے کے ایسے نہیں تھے میرے، لیکن امام زمانہ کے مولا کا احسان ہے کہ زندگی میں اچھا وقت کامیابی کا گزر گیا، اور یہ تمام حضرت کے توسلات کا نتیجہ ہے۔ بالآخر بھوک سے نڈھال ہو کے بیٹھ گیا، اب طاقت نہیں تھی۔ اچانک اس جنگل میں منگل ہو گیا، اس تاریکی میں بہار آ گئی، اس مقام پر عظیم نور ساطع ہوا، کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ دیکھا، ایسی متاثر کن شخصیت جن کا چہرہ نورانی چمک رہا ہے، کیوں نہ چمکے، چونکہ 14ویں کا امام کا لقب ہے بدر التمام، 14ویں کا چاند، 14 بہاروں کے ساتھ 14واں معصوم، جب نظر آیا تو اطمینان پایا۔ کب ملاقات ہوگی زیادہ کا بھوکا ہوں، کا پیچھے دیکھو، جب پیچھے دیکھا تو 2 تربوز نظر آئے، وہ بڑے تربوز، حیران کہ پہلے تو اس صحرا میں سوائے کڑوے حنظلہ کے اور کچھ تھا نہیں، یہ 2 کڑوے، 2 تربوز کہاں لیے، تو کڑوے پھلوں کی وادی ہے۔ 2 تربوزوں کو اٹھایا، کاٹ کے جب تربوز کو کھایا، پوری زندگی میں اتنا خوشبو والا تربوز اور اتنا میٹھا اور ذائقے دار نہیں دیکھا تھا، جو امام زمانہ مہدی آقا کے فیض کی وجہ سے۔ پھر تربوز کا دوسرا ٹکڑا کھایا، ہمت ہو، پھر چل پڑا۔ امام نے کپڑا نشانی بھی دی، کہا اس تربوز کو اپنے پاس رکھنا۔ سفر کرتے کرتے طویل سفر کے بعد کالا خیمہ ایک کالے رنگ کا نظر آیا، وہاں پر کچھ افراد ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، محمد عامل کہ تم جاسوس ہو، کہا نہیں جاسوس نہیں، میں تو بھٹکا ہوا ظاہر ہوں۔ نشانیاں دکھائیں، یہ کہ تربوز کا ٹکڑا بچا ہوا دکھایا، وہ تو الٹا مہربان ہو گئے کہ تو خوش قسمت ہے۔ تو عزیزو، یہ مشرق اور خراسان کے ساتھ تو ہے، ہمارے ساتھ بھی مشرقی دنیا میں بھی ایسے واقعات آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے وقت کے امام آن ڈیوٹی افسر ہدایت و توحید کی طرف متوجہ کریں۔ خدا نے جو حاضر بھیجا تو ہماری مشکل حل ہو جائے۔ اب ہم استغاثہ پڑھتے ہیں، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی نذیرک عیش متجات رکابی وضیفک عیش کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح
ارشدونا إلى الطريق رحمكم الله اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجه